نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لفظی ترجمہ ان الذین بے شک جو لوگ یکتمون یہ لفظ کتمان سے ہے، کتم یکتمو چھپانا، اس چیز کو چھپانا جس کا اظہار ضروری ہو، اور پھر قصدن چھپانے کے معنی میں آتا ہے جان بوجھ کر چھپانا. یکتمون چھپاتے ہیں ما انزلنا اس کو جو اتارا ہم نے، من البینات، بینات یہ بینتن کی جمع ہے، واضح دلائل، عقل میں آنے والی باتیں، معجزات، والہدا اور رہنمائی سے، خدا ہدایت، انبیاء نے جو کچھ اللہ کی طرف سے بندوں تک پہنچایا ہے، من بعد اس کے، ما بیناہ اس کو بیان کیا ہم نے، بینا تبیین کھول کر بتا دی، وضاحت کے ساتھ ہم نے بتا دی، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتابی آسمانی کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنو لعنت بھیجتے ہیں، ہم ان پر، لعن یلعنو یہ لعنت جو ہے یہ ضد ہے رحمت کی، اور لعنت رحمت کی دوری کا سوال کرنا، رحمت سے دور کرنا. اللہ کی طرف جب یہ لفظ منسوب ہو جائے تو اللہ اپنی رحمت سے ان لوگوں کو دور کر دیتا ہے. یلعنہم اللہ، اللہ ان پر لعنت کرتا ہے، معنی اپنی رحمت سے دور کرتا ہے. اور انسانوں کی طرف جب یہ منسوب ہو جائے، نسبت انسانوں کی طرف ہو جائے، تو پھر بد دعا دینا، رحمت سے دوری کی بد دعا، اللہ تجھے اپنی رحمت سے دور کرے. وَيَلْعَنُهُمْ اور لعنت بھیجتے ہیں ان پر، اللاعنون، لاعن اسم فاعل کا صیغہ ہے اور یہ اس کی جمع ہے، لاعنون لعنت بھیجنے والے. اِلَّا الَّذِينَ مگر جن لوگوں نے تابو رجوع کیا، توبہ کی، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی، درست کیا اپنے آپ کو، وَبَيَّنُوا اور بیان کیا، فَأُولَئِكَ پس یہ لوگ، اتوبو رحمت سے متوجہ ہوتا ہوں میں، علیہم اس کی طرف یا ان کی طرف، وَأَنَا التَّوَّابُ اور میں بار بار رجوع کرنے والا رحمت کے ساتھ اپنے بندوں کی طرف، رحیم بڑا رحم کرنے والا یا بار بار رحم کرنے والا ہوں. ان الذین بے شک جن لوگوں نے کفروا، کفر معنی چھپانا، کفر کا معنی ہے چھپانا، انکار کرنا. بندہ چھپاتا ہے تو اس کا انکار کرتا ہے.
یہ کفرو اوپر کتمان یکتمون آیا ہے، کتم یکتم چھپانا، یہ اس سے عام لفظ ہے، لہذا یہ اہل کتاب کے ساتھ خاص نہیں ہوگا، اس میں کفار مکہ اور مشرکین سب داخل ہیں۔ وماتو اور مرے وہ، ماتا یموتو مرنا، ماتو وہ مرے، وہم اور وہ، یعنی واو حالیہ ہے، اس حال میں کہ وہ کفار منکر تھے، کافر تھے، یعنی کفر کی حالت میں مر گئے، اولئک یہی لوگ، علیہم ان پر، لعنت اللہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، والملائکۃ اور فرشتوں کی، ملائکہ ملک کی جمع ہے، ملک ایک فرشتہ کو کہتے ہیں، فرشتہ فارسی لفظ ہے، ملک کا فارسی اردو ترجمہ فرشتہ ہے، والناسی اور انسانوں کی، اجمعین سب کی، خالدین وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا اس میں، فیہا اس لعنت میں، لا یخفف تخفیف اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، خفف یخفف تخفیف کم کرنا، ہلکا کرنا، آسان کرنا، نہیں ہلکا کیا جائے گا، عنہم ان سے، ولا العذاب ہاں العذاب عذاب، ولا ہم اور نہ وہ، ینظرون ڈھیل دیے جائیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی، وَإِلَٰهُكُمْ اور تمہارا معبود، الہم واحد ایک ہی معبود ہے، لا الہ کوئی بندگی کے لائق نہیں، الا ہو مگر وہ، الرحمن وہ نہایت مہربان، الرحیم بار بار رحم کرنے والا ہے۔ ان آیات میں دوسروں کے واقعات کے پردے میں امت مسلمہ کو سمجھایا گیا ہے، اور خطاب کا ابتدائی رخ جو ہے یہود و نصارہ کی طرف ہے، چونکہ یہاں پر تحویل قبلہ کے متعلقات کا بیان ہو رہا ہے، اور اس پر وہ بیان بھی پورا ہونے والا ہے، پھر آگے نئے مضمون شروع ہوگا۔ تو چونکہ ان آیات میں انہی اہل کتاب کو لتاڑا گیا ہے جو تحویل قبلہ یعنی کعبہ شریف مکہ مکرمہ میں ہے، محمد الرسول اللہ جو بنی اسماعیل میں سے آئے گا اور ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے ہوگا، ان کا قبلہ کعبہ ہوگا، یہ ان کی کتابوں میں یہ بیانات موجود تھی، اور ان بیانات کو محمد الرسول اللہ کی نبوت و رسالت کو اور کعبۃ اللہ کے قبلہ ہونے کو وہ لوگ چھپاتے تھے، تو ایمان نہیں لاتے تھے، چھپانے کا مقصد ایمان نہیں لاتے تھے، ان پر اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کی لعنت ہے، اور مومنین بھی ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ اب دوسری آیت یہاں پر جو ہے اس میں یہ فرمایا، چونکہ توبہ جو ہے اللہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ اپنے بندوں کو جمع کر کے جہنم میں ڈال دے، اللہ نے کائنات کو، دنیا کو اس لیے پیدا نہیں فرمایا، اپنے بندوں کو دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ ان کو آخر کار جہنم میں بھیج دے، بلکہ بندے خود اپنے کرتوتوں سے جہنم کا راستہ اپنے لیے ہموار کر رہے ہیں۔ اللہ کی طرف سے جب تک انسان کا سانس آ جا رہا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اب ان سخت مزاج اور بد اخلاق یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے بھی اللہ نے فرمایا توبہ کا دروازہ کھلا ہے، تم مسلمان ہو جاؤ، محمد الرسول اللہ کی رسالت کو، اس کی ختم نبوت کو، قرآن کی حقانیت کو اور کعبہ شریف کے بیت اللہ قبلہ ہونے کو تسلیم کرو، تو کتمان حق کے اس مرض سے، اس بیماری سے باہر آؤ گے جس کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوا ہے، اور اس بگاڑ کی تم اصلاح کرو، اور تمہاری کتابوں میں جو باتیں بیان ہوئی ہیں اس حوالے سے ان کو لوگوں کے سامنے لے آؤ، تاکہ یہود و نصارہ بھی
اسلام کے دامن رحمت میں داخل ہو جائے، کیونکہ جب یہ ان کے مولویوں سے، ان کے علماء سے قرآن کہتا ہے تمہیں پتہ ہے اور عوام کو تم نے اندھیرے میں رکھا ہے، جس کی وجہ سے ان کو پتہ نہیں چلتا ہے، لہٰذا ان کو بھی معلوم ہوگا کہ ہماری کتابوں میں یہ باتیں ہیں تو وہ بھی اسلام قبول کریں گے، پھر وہ اللہ کے پیارے ہوں گے، اللہ ان کو نظر رحمت سے دیکھے گا۔ اور کیوں؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں۔ بندہ جب رجوع کرتا ہے تو اللہ ان کو اپنی دامن رحمت میں لے لیتا ہے، اور بڑے رحم فرمانے والے بھی ہیں، اور کوئی ان کے در پہ آ کر دیکھے تو دامن بھر کے لے جائے، اللہ کسی کو محروم نہیں کرتا۔ پھر یہ آخری دو آیتیں جو ہے اس میں موضوع جو ہے وہ چینج ہو رہا ہے۔ والذین کفروا کہا، پہلے یکتمون کہا تھا۔ کتمان اور کفر، کتمان خاص ہے، ایک مسئلے کو، مخصوص چیزوں کو وہ چھپاتے تھے، کفر عام ہے۔ اب اہل کتاب، وہاں چھپانے کا تعلق، کتمان کا تعلق اہل کتاب یہود و نصارہ سے تھا، اب یہاں پر یہود و نصارہ بھی اس میں داخل ہیں، مشرکین بھی اس میں داخل ہیں، اور جو بھی دین اسلام کا انکار کرتا ہے سب اس میں داخل ہیں، اور انکار ہی پر پھر مرتا ہے۔ دنیا کی زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں، کسی مرحلے میں انسان فکری غلطی میں، گمراہی میں مبتلا ہوتا ہے، پھر کسی وقت میں وہ پھر سنجیدگی اختیار کرتا ہے، اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ طائب ہوتا ہے، اور زندگی کا رخ جو ہے وہ چینج کرتا ہے، اللہ کے ساتھ صلح کر لیتا ہے، تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پاتا ہے۔ لیکن کوئی اسی پر مصر رہا، اصرار کرتا رہا، جو میں کہتا ہوں میری تحقیق ہی صحیح ہے اور قرآن و سنت میں یہ غلطی ہے، اور اسی پر وہ مرتا ہے، تو وہ لوگ اللہ کے فرشتوں کے اور دوسرے تمام لوگوں کے لعنت کے مستحق ہوں گے۔ اسی طرح اہل کتاب کے علاوہ کا ذکر جو ہے یہ بھی آ گیا، اہل کتاب کے علاوہ دوسرے جتنے مشرکین کفار ہیں وہ سب اس میں شامل ہو گئے۔ اور آگے فرماتا ہے لعنت ان کی ابدی سزا ہے، لعنت جہنم میں، نہ ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور نہ وقت آ جانے پر مہلت دی جائے گی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ یکتمون ما انزلنا من البینات، چھپاتے ہیں، یکتمون ما انزلنا، جو ہم نے اتارا، من البینات، واضح دلائل میں سے، حضور کی آمد کی بشارات، خوشخبریاں ان کی کتابوں میں تھی، والہدا، اور ہدایت کی باتیں تھی، من بعد ما بیناہ، بعد اس کے ہم نے ان کو کھول کر بتا دیا۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے میری طرف سے کوئی کمی نہیں رہی ہے، بلکہ ان کے اپنے ذمہ دار لوگوں نے، علماء نے، جاننے والوں نے ان چیزوں کو چھپایا، للناس فی الکتاب، ہم نے تو کھول کر بیان کیا تھا ان کو، لوگوں کے لیے، فی الکتاب، کتاب میں، تورات میں۔ اور وہ تحویل قبلہ کی آیتیں تھیں، نشانیاں تھیں، اولئک، یہی لوگ، یلعنہم اللہ، لعنت بھیجتا ہے، لعنت کرتا ہے اللہ ان پر، ویلعنہم اللاعنون، اور لعنت بھیجتے ہیں ان پر لعنت بھیجنے والے۔ تو لعنت شرعی، اب چونکہ آیات جو ہے ان کا خطاب کا رخ ابتداءً یہود و نصارہ کی طرف ہے، لیکن یہاں پر تو کسی یہودی، کسی نصرانی کا نام ذکر نہیں ہوا ہے، یا کسی قبیلے کا خاص ذکر نہیں ہوا ہے، تو قرآن کے آیات عام ہے، الفاظ کے عموم کو دیکھا جائے گا، کیونکہ یہ لا ہے، قانون ہے، اور قانون عام ہوتا ہے، سب کو شامل ہوتا ہے۔ نزول کے اعتبار سے ان کو لتاڑا گیا ہے، اور اب اللہ اس پردے میں امت مسلمہ کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے اگر حق کو بیان نہیں کیا، ہماری طرف سے تو کھل کر بیان تمہارے سامنے آ گیا ہے قرآن کی شکل میں، تو تم پر بھی جس طرح ان پر لعنت ہوئی اللہ کی رحمت سے وہ دور کر دیے گئے، تم پر بھی لعنت ہوگی، اور لعنت کا خاصہ، لعنت کی علامت جو ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے، حرام و حلال کی تمیز ختم ہو جائے گی، تمہارے اندر سے رحم اور وحی کی برکات ختم ہو جائیں گی۔ تو یلعنہم اللہ،
لعنت ایک اللہ کی رحمت سے دوری کا سوال کرنا، کسی پر لعنت بھیجنا شریعت میں یہ جائز نہیں ہے، یہاں تک کہ کسی مخصوص کافر، زندہ کافر پر بھی لعنت بھیجنا جائز نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ مسلمان داعی قوم ہے، وہ دعوت دینے کے لیے، دین کی طرف بلانے کے لیے، اسلام کی طرف لوگوں کو بلانے کے لیے دنیا میں بھیجا گیا ہے، اور جب یہی اس بندے پر جو اس کا مدعو ہے، اس کا مخاطب ہے، اس کو لعنت کرتا ہے، اس پر لعنت بھیجتا ہے، تو رحمت کو اس نے اپنی زبان سے روک دیا اس کے لیے، پھر کس زبان سے، کس منہ سے اس کو اسلام جو دین رحمت ہے اس کی طرف بلائے گا؟ تو اس کی دعوت اور اس کی دعا میں مطابقت نہیں رہی۔ اسلام میں یہ ہے کہ زندہ کافروں کو دین کی دعوت دو اور تنہائی میں ان کی ہدایت کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو بھی اپنی دامن رحمت میں لے لے، ہدایت ان کو عطا فرمائے۔ دل میں ہدایت پیدا کرنا یہ اللہ کا کام ہے۔ اب کوئی کافر یا کسی انسان کے بارے میں یہ معلوم ہو جائے اس کا خاتمہ کفر پر ہوا ہے، تو اس پر لعنت بھیجنا جائز ہے، یا مجموعی کافروں پر، یعنی کافروں پر خدا کی لعنت ہو، یہ جائز ہے۔ البتہ دنیا کے کافروں پر لعنت بھیجنا اور گن گن کر یہ ضروری نہیں ہے، نہ سنت ہے، نہ واجب ہے، نہ فرض ہے۔ اس کے بجائے اگر اللہ کا ذکر کیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ جس طرح لوگ پوچھ رہے ہیں شیطان پر لعنت بھیجنا جائز ہے، جائز ہے، لیکن لعنت بھیجنے سے اگر بندہ وہ وقت اللہ کے ذکر میں لگا دے، کسی مسئلے کے مطالعے میں لگا دے، قرآن کی تلاوت میں لگا دے تو زیادہ بہتر ہے۔ اور یلعنہم اللاعنون، لعنت بھیجنے والے، وہ سب ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ لعنت بھیجنے والے لاعنون عام کر دیا، کسی ایک مخلوق کا نام نہیں لیا، تمام مخلوقات کے لیے اس بات کو عام کر دیا۔ لعنت بھیجنے والے بری مخلوق ہیں، بحری مخلوق ہیں، مکلف مخلوق ہیں، غیر مکلف مخلوق ہیں۔ مکلف مخلوق میں جنات ہیں، انسان ہیں، اور ملائک ہیں، فرشتے لعنت بھیجتے ہیں، یعنی اللہ کی رحمت سے دوری کا سوال کرتے ہیں کہ تمہیں اللہ اپنی رحمت سے دور کر دے۔ ملائکہ، جنات اور انسان۔ اسی طرح غیر مکلف مخلوق خشکی کے، مثلا انسیکٹس ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، درندے ہیں، چرند ہیں، یہ اس لیے کہ ان لوگوں کی وجہ سے دنیا میں فساد، بگاڑ پیدا ہوتا ہے، ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرتے ہیں، اس کی وجہ سے بارشیں رک جاتی ہیں، آسمان سے رزق کا نزول ختم ہوتا ہے، تو سمندروں میں پانی کم ہو جاتا ہے، کم رہتا ہے، یا ندی نالوں میں پانی خشک ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مخلوقات تکلیف میں مبتلا ہوتی ہے، یا کسی علاقے میں انسان زیادہ فحاشی میں مبتلا ہوتے ہیں اور ظلم کا شکار ہوتے ہیں، ظالم بنتے ہیں، کرپٹ ہوتے ہیں، تو اس کے اثرات بھی ان مخلوقات پر پڑتی ہیں۔ تو وہ مخلوقات جو ہیں ان انسانوں پر لعنت بھیجتی ہیں، تو حیوانات اور جمادات تک جو ہے پھر پریشان ہو کر لعنت کی دعا کرتے ہیں۔ خود قرآن نے دوسری جگہ سورہ روم میں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، فساد پھیل چکا ہے خشکی و تری میں، سمندر اور زمین میں، لوگوں کے اعمال کی وجہ سے اعمال برے ہو گئے تو ان کے اثرات پھر دوسری مخلوقات پر بھی پڑی۔ تو امام مجاہد اور اکرمہ فرماتے ہیں لاعنون متعین نہیں کہ ہر مخلوق لعنت کرتی ہے، اور حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تفسیر میں یہ ہے تمام زمین پر چلنے والے جانور۔ تو اللہ کیوں لعنت کرتا ہے؟ یلعنہم اللہ،
اللہ اس لیے لعنت کرتا ہے، اللہ اپنی زمین میں اپنے بندوں میں علم اور ہدایت کو عام کرنا چاہتے ہیں۔ علم نور ہے، روشنی ہے، اس روشنی میں میرے بندے سفر کرے، زندگی بسر کرے، اور جو کام کرے اس کو جان کر کرے، سمجھ کر کرے، اللہ یہ چاہتا ہے۔ اور جو چھپانے والے ہیں علم کو، ہدایت کو چھپانے والے ہیں، یہ لوگ جہالت اور گمراہی کو عام کرتے ہیں، تو اللہ کے مشن کے بالکل اپوزٹ وہ زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے اللہ ان پر لعنت کرتا ہے۔ اور ملائکہ اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ارواح اور ملائکہ وہ اس لیے لعنت کرتے ہیں کہ یہ ملائکہ نے وہ ہدایت انبیاء تک پہنچایا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور نیک لوگوں نے وہ ہدایت اللہ کے بندوں تک اپنے اپنے زمانوں میں، اپنے اپنے اوقات میں پہنچایا ہے، اس چیز کی تبلیغ کی ہے، اور اب وہ اس بات پر خوش ہوتے ہیں کہ ان کی لائی ہوئی ہدایت کو، ان کی اس محنت کو خوب پھیلایا جائے تاکہ امن عام ہو جائے، محبت اور ہمدردی انسانوں میں پھیل جائے۔ تو کتمان حق والے جو ہیں، جو لوگ حق کو چھپاتے ہیں، وہ ان کوششوں کو رائگان کرتے ہیں، ان پر پانی پھیر دیتے ہیں، لہٰذا وہ بھی، ملائکہ بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں۔ اللاعنون عام لوگ جو ہیں وہ اس لیے لعنت بھیجتے ہیں کہ نبوت کے لائے ہوئے علم و عمل سے وہ ناآشنا رہے ہیں۔ کس وجہ سے؟ حق کو چھپانے والوں کی وجہ سے، انہوں نے حق کو چھپایا۔ تو اس سے ایک بات تو یہ ثابت ہوئی کہ ایک بات یہ ہے کہ حق کو اول پہچانا جائے، حق کو پہچاننے کے بعد اس کو مانا جائے، اور ماننے کے بعد پھر حق کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ جہاں کہیں حق کی بات آ جائے، چاہے قرآن کے بارے میں آتا ہے، چاہے سنت کے بارے میں آتا ہے، یہ تینوں باتیں اس میں ضروری ہیں۔ حق کو پہچانے بغیر اس کو ماننا، اب یہ مانتا ہے تو اندھی تقلید ہے، اس کو پہچانتا ہی نہیں ہے کس چیز کو میں مان رہا ہوں، تو پہلے اس کو پہچانے، پھر اس کو مانے، پھر دوسروں تک پہنچائے۔ یہ حق کے 3 حقوق ہیں۔ اور اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، حق کو آگے پہنچاتے ہیں، حق کیا ہے؟ توحید، حق سنت، حق ہدایت، حق دین اسلام، یہ حق ہیں۔ جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، دوسروں تک پہنچاتے ہیں، اور اس پر اپنی جان، مال، وقت، قابلیت، صلاحیت، یہ ساری چیزیں صرف کرتے ہیں، اور کسی نہ کسی درجے میں اس میں حصہ لیتے ہیں، تو یقیناً یہاں پر جو آیت نمبر 159 میں جو بیان ہوا ہے، اس مضمون کو جب سامنے رکھا جائے تو یہ حق کو ماننے والے، عمل کرنے والے، بیان کرنے والے لعنت کے نہیں، اللہ کی بے پناہ رحمتوں کے مستحق ہوتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ جو لوگ حق کے داعی ہیں، حق کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں، ہم بھی ان کے ساتھ ہو جائیں، اور جو لوگ کتمان حق کرتے ہیں ان سے بچنے کی کوشش کرے، یا حق پر ہے ہی نہیں، باطل کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، کفری نظام کی طرف لوگوں کو بلا رہے ہیں، کفری رسوم و رواج کی طرف لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں، قرآن و سنت کے خلاف اپنے فیصلے صادر کر رہے ہیں، ان لوگوں سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے تاکہ اس لعنت سے، اللہ کی اور مخلوق کی لعنت سے ہم بچ جائیں۔ تو اب آگے چل کر ایکسیپشن ہے، انسان جب تک زندہ ہے تو وہ کسی بھی وقت اللہ کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے، اس کے لیے توبہ کا دروازہ، رجوع کا دروازہ، یو ٹرن لینے کا دروازہ کھلا ہے۔ الا الذین، اس کو حرف استثناء کہتے ہیں، الا یعنی گزشتہ جن لوگوں نے حق کو چھپایا ان پر لعنت ہوئی، اور لعنت کرنے والے اللہ رب العزت ہیں، اور ملائکہ ہیں، دوسری تمام مخلوق ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں۔ اب اس لعنت سے بچنے کا ذریعہ کیا ہے؟ الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ تابوا جنہوں نے رجوع کیا، کتمان حق سے واپس لوٹے،
یعنی حق کو بیان کرنا شروع کر دیا، وَأَصْلَحُوا اور اصلاح کی اپنی خود بھی عمل شروع کر دیا، وَبَيَّنُوا اور انہوں نے بیان کرنا شروع کر دیا اس حق کو جس کو چھپا رہے تھے، چھپانے سے یو ٹرن لیا، رجوع کیا کہ آئندہ نہیں چھپائیں گے، اور اپنی حالت درست کر لی، اصلاح اس کو کہتے ہیں، اور بیان آئندہ فیوچر میں اپنی بقیہ زندگی جو ہے وہ اس حق کے بیان کے اوپر لگا دی، قرآن و سنت کو آگے پھیلانا شروع کر دیا۔ فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ اللہ فرماتے ہیں بس یہی لوگ ہیں جن کی طرف میں رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہوں، ان پر میری نظر کرم ہوگی، وَأَنَا التَّوَّابُ الرَّحِيمُ اور میں بار بار توبہ قبول کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہوں۔ تو إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا انسانی زندگی میں اصلاح جو ہے وہ 4 چیزوں سے آتی ہے، ان میں پہلی بات خوف خدا ہے۔ تو ایک قابل اعتماد ضمانت ہے خوف خدا، برائیوں سے روکنے اور سیدھا چلانے کے لیے، سیدھے راہ پر چلنے کے لیے خوف خدا ایک بہترین اسپرٹ ہے، اور اس کی وجہ سے امانت اور دیانت انسان کے اندر آ جاتی ہے، راست بازی کی زندگی انسان شروع کرتا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی، اوپر جو کہا من البینات والہدا، وہ تو چھپائے تھے، تو خدائی ہدایت کی پیروی کی جائے، تو انسان کی انفرادی زندگی، اجتماعی زندگی، بین الاقوامی رویہ، اخلاقی اصولوں کا پابند ہو۔ تو اس کی ایک ہی صورت ہے کہ خدا نے جو گائیڈنس، جو گائیڈ بک نازل کی ہے، جو ہمیشہ ہدایت ہی کی طرف رہنمائی کرتی ہے ہر معاملے میں، اس کی پیروی کریں۔ اور تیسری بات اصلاح، عمل صالح۔ عمل صالح اللہ کی دی ہوئی قوتوں کو، طاقتوں کو، پوٹینشیلز ہیں انسانی بدن کے اندر، ان کو اللہ کی مرضی میں استعمال کرے، جس حق کو چھپایا تھا اس کو بیان کرے، اس حق کو سنے کانوں سے، اس حق راستے کو دیکھے آنکھوں سے، اس حق راستے کے بارے میں پوچھے زبان سے، پھر اس کو بیان کرے زبان سے۔ اور پھر یہاں پر اصلاح اور تبیین کی قید لگا دی ہے، اصلحوا وبینوا، اصلاح کی اور بیان کی۔ اس کا تعلق جو ہے 2 باتوں کے ساتھ، ایک ہے حقوق اللہ، دوسرے حقوق العباد۔ حقوق اللہ میں صرف توبہ و استغفار، چونکہ آگے چل کر رحیمیت، رحمانیت جو ہے، اللہ کی رحیمیت اور رحمانیت 2 صفات ہیں۔ توبہ و استغفار سے اللہ بخشنے والا مہربان ہے اللہ کے حقوق میں، لیکن ان باتوں کو، نمازیں قضا ہوئی ہیں حقوق اللہ میں، روزے اس کے قضا ہوئے ہیں، ان کو قضا بجا لائے، ان قضا شدہ روزوں کو رکھ کر، قضا شدہ نمازوں کو ادا کر کے، اور جو اعمال اسے چھوٹ گئے ہیں ماضی میں، ان کو ساتھ ساتھ ادا کرتا جائے، آئندہ کے لیے اپنے آپ کو پابند کرے عبادات کا، اخلاقیات کا۔ تو یہ حقوق اللہ میں داخل ہے، اور اللہ کی صفت رحیمیت اور رحمانیت کا تقاضا یہ ہے اللہ اس کو بخش دیں گے۔ اور حقوق العباد دوسرے نمبر پر، حقوق العباد، اب اس حقوق العباد میں اس بندے نے، توبہ کرنے والے نے چوری کی ہے، رشوت لی ہے، اور غصب کیا ہے، فساد کیا ہے، سود خوری کی زندگی بسر کی ہے، عقائد باطلہ کا اس نے اعلان کیا ہے، کفر کا ساتھ دیا ہے، ناجائز رسومات کو اختیار کیا ہے، تو یہاں چونکہ معاملہ صفت عدل کا ہے، اللہ کی صفت عدل کا معاملہ ہے، بندے کا بندے کے ساتھ تعلق ہے، اور پھر دونوں بندوں کا اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ جس کے ساتھ ظلم ہوا ہے اللہ اس کا بھی ہے، اور جس نے ظلم کیا ہے ظالم ہے، یہ ظالم بھی اسی اللہ کا بندہ ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ فیصلہ کرنے والا ہے اپنے 2 بندوں میں،
صرف اللہ اور بندے کا مسئلہ نہیں ہے، اللہ اور اللہ کے دو بندوں میں معاملہ ہے۔ تو اب اللہ فیصلہ کرنے والا عادل بادشاہ ہے، تو اس نے یہ قانون ہمارے لیے بنا رکھا ہے، اعلان کیا ہے جب تک میرے بندے معاف نہیں کریں گے میں بھی معاف نہیں کروں گا۔ تو حقوق العباد میں مسئلہ یہ ہے، تو عمل صالح اس حوالے سے اس کو دیکھنا چاہیے۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ، اب یہ عام قانون بیان کرتا ہے، بے شک وہ لوگ جنہوں نے چھپایا، کفروا اللہ کے احکامات کو چھپایا، تو یہ کفر کی مختلف صورتیں ہیں چھپانے کی۔ کافر جو ہے، کافر لٹرلی میننگ جو ہے اس کا لغوی معنی چھپانے والا، زمیندار کو بھی قرآن میں کافر نام سے پکارا گیا ہے، اعجب الکفار نباتہ، کافر چونکہ بیج زمین میں چھپاتا ہے، مٹی میں چھپاتا ہے، اس لیے اس کو بھی کافر کہتے ہیں۔ تو اصطلاحی معنی جو ہے وہ اللہ کے کسی حکم کو چھپانا، جس کو بیان کرنا اس پر ضروری ہو، اور چھپانے سے انکار لازم آتا ہے۔ تو کفر کی یہ صورتیں جو ہیں، ایک تو ہم تو کافر سمجھتے ہیں، بھئی ہندو کافر ہے، قادیانی کافر ہے، احمدی کافر ہے، پرویزی کافر ہے، اور یا جو عیسائی کافر ہے، یہودی کافر ہے۔ اس کے علاوہ بھی کافر کسی قبیلے کا نام نہیں ہے یا کسی فرد کا نام نہیں ہے۔ کفر جو ہے وہ ایک صفت ہے جو جس انسان کے اندر پائی جائے وہ کافر کہلائے گا۔ اس لیے کفریہ اعمال کو سمجھنا بھی ضروری ہے، اور پھر ان سے بیزار ہونا بھی ضروری ہے۔ کفریہ اعمال پر راضی رہنا بھی درست نہیں ہے۔ تو کفر کی صورتوں میں پہلی صورت جو مفسرین نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ سرے سے اللہ کو ہی نہ مانے۔ اللہ کو نہ ماننے والے وہ شرذمہ قلیلہ دنیا میں بہت کم ہیں، گنے چنے ہوں گے، جن کو آج کل ایتھیسٹ کہا جاتا ہے، جو بدقسمتی سے ہمارے تعلیمی اداروں میں بھی گھس آئے ہیں۔ کالجوں میں اور یونیورسٹیوں میں ایتھیسٹوں کی باقاعدہ گروپ ہے، اور جو ہمارے معصوم اسٹوڈنٹس کو، طالب علموں کو خراب کر رہے ہیں، اور وہ سوالات ان سے کر رہے ہیں جو شیطان وسوسہ ڈالتا ہے۔ وہ کہتے ہیں اللہ اگر ہے، تم کہتے ہو اللہ ہے، تو نظر کیوں نہیں آتا ہے؟ اللہ ہے تو یہ کام مسلمانوں کے ساتھ کیوں کرتا ہے؟ تو اب ایف ایس سی کا یا میٹرک کا اسٹوڈنٹ، وہ تو برین واش اسٹوڈنٹ ہوتا ہے، معصوم گاؤں سے آیا ہوا ہوتا ہے، اس کے سامنے وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر جو ہے، لیکچرر ہے یا پروفیسر ہے، وہ اس قسم کی باتیں جب کرتا ہے تو وہ کہتا ہے یہ تو بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے، واقعی اللہ نظر تو نہیں آتا ہے، لہٰذا اس کی بات درست ہونی چاہیے۔ اگر کم از کم درست نہ بھی مانے تو اسٹوڈنٹ کو شک و شبہ میں ڈال دیا۔ یہ اس نظریاتی فکری جنگ میں یہ پروفیسر کفار کا سپورٹر ہے، کفار کے لیے، اللہ کے باغیوں کے لیے یہ راستہ ہموار کر رہا ہے تعلیمی اداروں میں۔ اور دوسری ہماری تعلیمی ادارے چونکہ اللہ کے نام سے ہمارا نصاب تعلیم خالی ہے، رسول اللہ کی محبت کی تعلیمات سے نصاب تعلیم یکسر خالی ہے، اور کہیں میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، بی ایس میں، کمپیوٹر سائنس میں کسی کتاب کو آپ اٹھا کر دیکھیں بسم اللہ نام تک نہیں ہے۔ اور اسی نظام تعلیم سے آیا ہوا پروفیسر وہ خود استاذ بن کر ان اسٹوڈنٹس کے سامنے آئے تو وہ کیا سکھائے گا؟ اس لیے کہ استاذ کا اپنا عقیدہ ہی بنیاد وہی نظام تعلیم ہے، استاذ کے عقیدے کی بھی۔ لہٰذا مسلمان ماں باپ کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے حوالے سے محتاط رہے، اپنے گھروں میں قرآن کی تعلیم، اپنے علاقے کے مساجد میں درس قرآن کا اہتمام، درس حدیث نبوی کا اہتمام، تاکہ وہ اپنے صحیح عقیدے پر قائم رہ سکے اور اپنی ضرورت کے لیے
پیٹ پالنے کے لیے جو طریقہ سیکھتے ہیں انجینئرنگ کی شکل میں یا میڈیکل کی شکل میں یا کمپیوٹر کی سائنس کی شکل میں، وہ ان اداروں میں آ کر پڑھے، لیکن عقیدہ وہ ہمارا مقصد ہے، اس سے ہمارا اللہ ہم سے راضی ہوتا ہے، اس سے جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اتنے بڑے معاملے کو ہم پیچھے ڈال کر صرف پیٹ پالنے کے طریقوں کے لیے ہم یہ سارا کچھ قربان کرتے ہیں۔ لہٰذا ایتھیسٹوں کی جماعت جو ہے وہ تعلیمی اداروں میں موجود ہے، حکومت وقت بھی چونکہ مسلمانوں کا نمائندہ ہوتا ہے، لہٰذا اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ ان لوگوں کے اوپر ایکشن لے لے اور اپنے ایجنسیوں کو ان کے خلاف استعمال کرے۔ اور اسٹوڈنٹ سے میری گزارش یہ ہے کہ ایسے ٹیچرز جو اس قسم کی باتیں کرے، ان ٹیچرز کو ہمارے معاشرے میں الحمدللہ بڑے اچھے اچھے ادارے کام کر رہے ہیں، ختم نبوت کے حوالے کر دے، تاکہ جس فارم کو انہوں نے فل کیا تھا ملازمت میں آتے وقت، اس فارم میں انہوں نے ریلیجن کے سامنے کیا لکھا ہے، ریلیجن کے سامنے اگر اس نے اسلام لکھا ہے تو اسی وقت جو ہے اس فارم کے تھرو اس بندے کو آؤٹ کیا جائے گا یا اسے بانڈ لکھوایا جائے گا، آئندہ کے لیے وہ اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ تو یہ سرے سے اللہ کو نہ ماننا یہ بھی کفر کی ایک صورت ہے۔ اللہ کے کسی ایک حکم کا انکار، مثلا 5 وقت کی نمازیں ہیں، ان میں عصر کی نماز یا ظہر کی نماز کا کوئی بندہ انکار کرتا ہے کہ بھئی یہ دین اسلام میں نہیں ہے، میں مسلمان ہوں لیکن ظہر کی نماز کو نہیں مانتا ہوں، وہ مسلمان نہیں ہے۔ کسی ایک حکم کا انکار ہو گیا۔ یا کوئی کہہ دے کہ جی سورۃ الفاتحہ کو میں نہیں مانتا ہوں یا سورہ انفال کو نہیں مانتا ہوں، قرآن کی ایک صورت یا ایک آیت کو نہیں مانتا ہوں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین، خاتم النبیین والی آیت کو نہیں مانتا ہوں تو کافر ہو گیا، قادیانی ہے۔ تو صرف ایک آیت کے ٹکڑے کو نہیں مانا تو کافر کہلایا۔ تو ایک کفر کی یہ بھی ایک شکل ہے۔ اور حدیث نبوی کو، حدیث کو حجت نہیں مانتا ہے، اسی کے بہت سارے احکام اسلام کے احادیث نبویہ سے ثابت ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے حدیث حجت ہی نہیں ہے، یہ بھی کافر ہے، اس کے کفر میں کوئی شک نہیں۔ جس طرح آج کل لوگ کہتے ہیں مجھے قرآن سے دکھاؤ، قرآن سے مجھے دکھاؤ، نہیں حدیث سے نہیں، قرآن سے مجھے دکھاؤ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ پر اس کا ایمان ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ محمد الرسول اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ محمد الرسول اللہ کے اقوال، افعال اور پیغمبر علیہ السلام کے اپروولز جو ہیں، تقریرات، وہ سب دین کا حصہ ہیں اور ان کا انکار کفر ہے۔ ضروریات دین میں سے ہے، ان کو اگر نہیں مانیں گے تو مثلا حدیث کا انکار کرتا ہے تو صبح کی 2 رکعت فرض نماز یہ کہاں سے ثابت کرے گا؟ زکوٰۃ جو ہے اس کی تفصیلات کا انکار کر کے ثابت کہاں سے کرے گا؟ اور حج کا طریقہ یہ کہاں سے سیکھے گا؟ حج کی فرضیت تو قرآن میں ہے، حج کی فرضیت قرآن میں ہے لیکن حج کا طریقہ قرآن میں نہیں ہے، کہاں سے ثابت کرے گا؟ اور اس طرح بہت ساری یعنی حلال اور حرام سے متعلق تفصیلات جو احادیث نبویہ اور سنت نبی سے ثابت ہیں۔ تو یہ کہنا مجھے یہ بات قرآن سے دکھاؤ، یہ حدیث کے انکار کے مترادف ہے۔ مسئلہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے یا قرآن سے ثابت ہوتا ہے؟ قرآن تو اصول دیتا ہے، پرنسپلز، اور اس کی تفصیلات احادیث نبویہ میں موجود ہیں۔ تو کفر کی تیسری صورت جو ہے اللہ کے نبیوں کو نہ مانے، نبیوں کو نہ مانے، انکار کرے انبیاء کا، یا نبیوں میں سے کسی کو مانے کسی کو نہ مانے، جس طرح یہودی کافر ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو نہ ماننے کی وجہ سے، عیسائی کافر ہیں محمد الرسول اللہ کو نہ ماننے کی وجہ سے، اور اہل ایمان کو کافر اس لیے نہیں کہا جا سکتا ہے اس حوالے سے کہ وہ تمام انبیاء کو
مانتے ہیں۔ اور 5ویں صورت جو ہے انبیاء کی لائی ہوئی چیز میں سے کسی کا انکار کرے، نبیوں نے جو کچھ بیان کیا ہے اس میں سے کسی کا انکار کرے اور وہ صحیح ثبوت کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، اور نظریے کے طور پر سب کو مانتا ہے، کہتا ہے میں تو تمام نبیوں کو مانتا ہوں، لیکن عملاً اور احکام الہی کی جان بوجھ کر نافرمانی کرتا ہے۔ قرآن ان کو کفر سے تعبیر کرتا ہے۔ دیکھو نبیوں کو مانتا ہے لیکن نماز نہیں پڑھتا ہے۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ اور یہی حال دوسرے احکامات کے بارے میں بھی ہے، تو اگرچہ کفر ہے عملاً کفر ہے، وہ کہتا ہے میں تو مانتا ہوں، ماننے کا تعلق عقیدے سے ہے، دل کے ساتھ۔ اب کسی کے دل میں ایمان ہے یا نہیں تو اس کی دلیل تو اس کا عمل ہوتا ہے، اور عمل میں وہ چیز نہیں ہے، اب ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں۔ تو لعنت کی بات یہاں آئی ہے، تو لعنت مخصوص کافر پر جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ دعوت کا مخاطب ہے، اور دعوت آپ اسلام کی دے رہے ہیں تو اسلام دین رحمت ہے۔ اور پھر لعنت جو ہے جب کافر پر جائز نہیں تو کسی مسلمان پر لعنت کرنا اس کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے جواز کا۔ تو مسلمان کے لیے ہمیشہ ہدایت کی دعوت دو، ہدایت کی دعا کرو۔ ہاں جو صفات ہیں، مثلا حدیث میں آیا ہے ان عورتوں پر لعنت جو مشابہت اختیار کرتی ہیں مردوں کے ساتھ، اور ان مردوں پر خدا کی لعنت، اللہ نے لعنت کی ہے ان مردوں پر جو مشابہت اختیار کرتے ہیں عورتوں کے ساتھ، لباس میں، آواز میں اور رہن سہن میں، اس لیے کہ اللہ نے جس کو عورت پیدا کیا ہے اس کو اس صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، جس کو مرد پیدا کیا اللہ نے اس کو اس صفات کے ساتھ پیدا کیا ہے، تو ان صفات کو چینج کرنا اللہ کی تخلیق میں مداخلت کرنا ہے، اس بات کی گنجائش نہیں ہے۔ اور لعنت کرنے والے، اسلام میں اتنی پابندی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا کسی جانور پر بھی لعنت مت بھیجو، جانور، انسان تو انسان، کسی جانور پر بھی لعنت بھیجنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ جانور لعنت کا محل نہیں ہے۔ لعنت کفر ہے، لعنت شرک ہے، تو وہ ان کا محل نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن لاعنین جو ہیں، لعنت بھیجنے والے، یہ شفاعت کے حق سے محروم کر دیے جائیں گے۔ لعنت بھیجنے والوں کو شفاعت کا حق نہیں دیا جائے گا، حالانکہ شفاعت کا حق جو ہے وہ بہت بڑا اعزاز ہوگا اہل ایمان کے لیے۔ تو جو لوگ دنیا میں زیادہ لعنت بھیجنے والے تھے کہ مجھ پہ لعنت اور تم پہ لعنت اور اس پہ لعنت، ہدایت کی دعا کے بجائے یہ الفاظ استعمال کر رہے تھے، تو ان کو شفاعت کا حق جو ہے وہ نہیں دیا جائے گا۔ اچھا، تو ہاں، ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا، کفروا کفر کیا، انکار کیا، وماتوا اور مر گئے، یعنی پوری زندگی اسی کفر میں گزارے، اس حال میں کہ وہ کافر تھے۔ اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، تمام لوگوں کی لعنت ہے۔ تو ان پر لعنت ہے اللہ کی اور ملائکہ کی اور تمام لوگوں کی، خالدین فیہا، وہ اس لعنت میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب، کم نہ کیا جائے گا ان پر سے عذاب، ولا هم ینظرون، اور نہ ان کو مدد دی جائے گی، مہلت دی جائے گی۔ اور اس کے بعد جو ہے کتمان علم جو ہے، علم کو چھپانا، علم کو چھپانا انتہائی سنگین جرم ہے۔
اور پھر علم میں بھی توحید کا علم، اللہ کی وحدانیت کا علم جو ہے وہ چونکہ بہت بڑا علم ہے اور اس کو بیان کرنے کا حکم ہے، تو اب اس سنگین جرم کے بعد توحید الوہیت جو ہے اس کی حقیقت سمجھائی گئی ہے، اور نظام ربوبیت سے توحید الوہیت پر استدلال کیا گیا ہے اگلی آیت میں۔ تو سب سے پہلے جس چیز کا اظہار واجب اور کتمان چھپانا اس کا حرام ہے وہ توحید ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا الہ تمہارا معبود، بندگی کے لائق حکمران وہ ایک ہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔ تو کتمان حق جو ہے جہاں پر بیان کرنا، اب اس میں علماء نے لکھا ہے کسی مسئلہ کا جو ہے وہ صحیح علم نہ ہو تو اس کے بتلانے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے۔ مسئلہ کا صحیح علم ہو اور بندہ اس کو چھپائے، اس کے لیے پھر یہ وعید ہے۔ اگر مسئلہ کا علم ہی نہیں ہے تو اس کو بتانا نہیں چاہیے بھائی، ایسے میں واللہ عالم کہنا چاہیے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، یا کسی عالم کی طرف رہنمائی کرو کہ کسی عالم سے جا کر پوچھو۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ انہی مسائل کا بتانا واجب ہے جو قرآن و سنت میں واضح طور پر بیان ہوئے ہیں، ما انزلنا من البین۔ باقی رہے وہ دقیق اور علمی مسائل جس کے بیان سے عوام میں غلط فہمی پھیلنے کا خطرہ ہو، تو ان کے بارے میں سکوت ہی بہتر ہے۔ مثلا کوئی تقدیر کے مسئلے کو بیان کرنا شروع کر دے تو تقدیر پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، یا متشابہات کے حوالے سے بحث چھیڑ دے تو متشابہات کا علم جو ہے وہ انسانوں کے حوالے نہیں کیا گیا ہے، اللہ اعلم بمرادہ۔ اور پھر تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ثابت ہوتا ہے بعض گناہوں کا وبال، اب یہ روحانیت کا مادیت پر اثرات، علم کو چھپانا یہ روحانی مسئلہ ہے، اور پھر بارشوں کا رک جانا اور حالات کا بگڑنا، حالات میں فساد کا آنا، یہ مادی مسئلہ ہے۔ تو گناہوں کا وبال ایسا ہوتا ہے کہ ان کے مرتکب پر خالق کے ساتھ ساتھ مخلوق بھی لعنت کرتی رہتی ہے، تو حق کو چھپانا بھی انہی گناہوں میں سے ایک ہے۔ اسی طرح کافر پر بھی لعنت صرف اس وقت جائز ہے جب اسے کفر پر موت آ جائے، جب زندگی میں کسی معین کافر پر لعنت جائز نہیں، تو مسلمان پر بطریقہ اولا جائز نہیں ہے۔ اور جو لوگ کھلم کھلا گناہ کرتے ہیں، مثلا شراب پیتے ہیں، یا وہ مرد اور عورتیں جو ایک دوسرے کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، ان پر عمومی لعنت جائز ہے۔ اور پھر یہ مسئلہ یہاں پر ثابت ہوا توبہ کی قبولیت کے جو شرائط ہیں، توبہ رجوع کرنا، 3 شرائط ہیں، اپنے حال کی اصلاح، اپنے آپ کو درست کرنا، اور تلافی معافات جو کچھ گزرا ہوئے زمانے میں پیش آ چکا ہے اس کی تلافی کرنا، کسی کا حق کھایا ہے وہ اس تک پہنچانا، اور اللہ کے حقوق میں کوتاہیاں ہوئی ہیں وہ اگر قابل ادائیگی ہے تو ان کو ادا کرے، اس کے بعد آئندہ احتیاط رکھے۔ اور یہاں پر پھر علماء نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اشارہ اس طرف ہے کہ آیت میں عالم جو ہے، عالم کے توبہ کا ذکر ہے، اس لیے کہ وَبَيَّنُوا کی جو قید قرآن نے لگایا ہے، اصلاح کرے اور بیان کرے، اور کتمان حق کی بات جو ہے حق کو چھپانا، تو حق معلوم ہوتا ہے عالم کو، جب وہ چھپاتا ہے تو اس کے لیے تابو، اصلحوا، بینوا۔ اور پھر ایک منافق کی توبہ کا ذکر ہے، ایک عامی کے توبہ کا ذکر ہے۔ منافق جو ہے اس کے لیے قرآن کریم نے سورہ نساء میں وَأَخْلَصُوا کی قید لگا دی ہے، اور اپنے اندر وہ اخلاص پیدا کرے۔ اور عام انسان جو ہے، عام جو عالم نہ ہو،
وہ اگر توبہ کرے تو سورہ آل عمران آیت نمبر 88 اور 89 میں اس کا بیان ہے الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فإن اللہ غفور رحیم، جنہوں نے توبہ کی اپنی یعنی گناہ کی زندگی کے بعد، واصلحوا اور آئندہ اپنے آپ کو درست کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے مہربان۔ اور منافق کی توبہ کا ذکر سورہ النساء آیت نمبر 146 میں آیا ہے، وہاں پر بھی یہی مضمون ہے الا الذین تابوا واصلحوا واعتصموا باللہ۔ دیکھو یہاں پر چونکہ منافق ریاکار ہوتا ہے، اس کے اعمال میں اخلاص نہیں ہوتا، قرآن و سنت پر وہ صحیح معنوں میں دل سے یقین نہیں رکھتا، تو فرمایا جنہوں نے توبہ کی اور اپنے آپ کو درست کیا، واعتصموا باللہ، اور اللہ کو مضبوط پکڑا، اللہ پر مکمل یقین لائے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ، اور خالص کیے اپنے دین کو، یعنی ان کے اندر پہلے ریاکاری تھی، دکھاوے کا وہ عمل کرتے تھے، وَأَخْلَصُوا دِينَهُمْ لِلَّهِ فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، اپنے دین کو اپنے عقیدے کو اللہ کے لیے خالص کیا تو یہی لوگ ہیں ایمان والوں میں سے۔ تو یہی لوگ جنہوں نے اخلصوا دینہم للہ، اپنے عقائد کو اپنے اعمال کو خالص کیا اپنے رب کے لیے، اللہ کے لیے، فَأُولَئِكَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ، بس یہی لوگ بھی ایمان والوں کے ساتھ ہیں۔ یہ منافق کے توبہ کا ذکر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔